اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 کا نام ہے کھڑی حرکات۔ آج ہم جانیں گے کہ کھڑی حرکات کیا ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے حرکات بھی پڑھا ہے، تنوین بھی پڑھا ہے، حروف مدہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب کھڑی حرکات کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہی حرکات جسے ہم نے حرکات کے سبق میں پڑھا تھا، جسے ہم نے زبر زیر پیش پڑھ کر سمجھا تھا، اس کی تختی بھی پڑھی تھی۔ یہ وہی کھڑی حرکات ہے، یعنی انہی زبر زیر پیش کو کھڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے تو اسے کھڑی حرکات کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی پروناؤنسیشن، اس کی ادائیگی اس حرکات سے مختلف کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آسان الفاظوں میں کھڑی حرکات اسی کو کہتے ہیں، یعنی وہی زبر ہوتا ہے، وہ زبر تھوڑا کراس میں لکھا ہوا تھا۔ یہ جو کھڑی حرکات کا زبر ہوتا ہے، کھڑا زبر بالکل سیدھا لکھا ہوتا ہے۔ جو کھڑا ان کا وہاں پر حرکات میں زیر ہوتا ہے وہ بالکل حروف کے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو کھڑا زیر ہوتا ہے یہ حرف کے نیچے بالکل اسٹریٹ سیدھا لائن کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیش بھی ان کا بالکل الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اس پیش کے مقابلے میں۔ وہ والا پیش جو ہوتا ہے وہ واو کی صورت میں ہوتا ہے، یہ پیش بالکل الٹا لکھا ہوتا ہے، تو اس لیے اسے کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہے۔ لکھا ہوا بھی ہے مدنی قاعدے میں کہ کھڑے زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کی جو ادائیگی ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے پچھلی تختی میں ہم نے حروف مدہ کو پڑھا، یعنی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے، تو بالکل ویسے ہی ہم نے کھڑی حرکات کو بھی پڑھنا ہے، یعنی کھڑی حرکات اور حروف مدہ یوں سمجھ لیں کہ بالکل ایک جیسی بات ہے۔ دونوں کی ادائیگی جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے یا کسی بھی حرف کو ہم پڑھیں گے تو اگر حروف مدہ آئے گا تو اس کی ادائیگی بھی ویسی ہی ہوگی، اور کھڑی حرکات آئے گی تو اس کی ادائیگی بھی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کھڑی حرکات جو ہے وہ یہ سمجھے حرکات کی ایک سیکنڈ پوزیشن ہے، ایک دوسرا نام ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے۔ حرکات سے ہی اس کا تعلق ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے، اور اس کو دوسرے طریقہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ادائیگی اس سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کی ادائیگی کو ہم نے مختلف کرنا تھا تو اس لیے کھڑی حرکات کو قواعد کو بنانے والے لوگوں نے اس طریقے سے یہاں اسے مینشن کیا تاکہ اس کی ادائیگی کو مختلف طریقے سے ادا کر لیا جائے۔ تو آئیے اب ہم اس کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ بہت ہی سمپل اس کا سبق ہے۔ میں اس کا کچھ سبق جو ہے وہ ہجے میں پڑھوں گا اور کچھ سبق کو میں صرف رواں پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، اگر وہ اسے فالو کر رہے ہیں تو آگے کے سبق کو وہ خود رواں پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا 8واں سبق ہے، اور لیسن کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا 9واں لیسن ہے یہ، تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک پڑھ لیا ہے، تو اب ہمیں خود بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھنا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے، محنت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو چلیے تختی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی، تو کھڑی زیر توئی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑی زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو، ذو کھڑا زبر ذو، ذو کھڑی زیر ذی، ذو الٹا پیش ذو، ذو ذی ذو۔ اس سبق میں آپ نے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اس میں سارا فرق آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جہاں بھی ملتی جلتی آواز والے حروف آ رہے ہیں ان میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ رہا ہے ثا، سین اور صاد، ان تینوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑی زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی
سین سین کھڑا زبر سا. اب دیکھیں یہاں پہ سین کو جو ہے وہ کھینچنا ہے. کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اس چیز کی بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، لیکن اس کو عمل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اگرچہ آپ کبھی نہ بھی کھینچیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن مجید کے پڑھنے میں اس میں یقینی طور پہ وہ غلطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پریکٹس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. سین کھڑا زبر سا. سین کھڑی زیر سی. سین الٹا پیش سو. سا سی سو. صاد کھڑا زبر سو. صاد کھڑی زیر سی. صاد الٹا پیش سو. سو سی سو. دال کھڑا زبر دا. دال کھڑی زیر دی. دال الٹا پیش دو. دا دی دو. اب دعات ہے تو دال کے مقابلے میں دعات کیسا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ضاد کھڑا زبر تو. ضاد کھڑی زیر دی. ضاد الٹا پیش دو. ضا دی دو. کاف کھڑا زبر کا. کاف کھڑی زیر کی. کاف الٹا پیش کو. کا کی کو. قاف کھڑا زبر قا. قاف کھڑی زیر قی. قاف الٹا پیش کو. قا قی کو. اب یہاں تک ہم نے ہجے میں آپ کو پڑھایا. اب ہم رواں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اسے ہجے میں بھی پڑھنا ہے. ہمارے یہاں رواں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے اس کی ہجے کریں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم فزیکلی کلاس میں بچوں کو سبق دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آن لائن کلاس میں اس ویڈیو کی صورت میں یہ آپ کا سبق ہے کہ آپ نے اسے ہجے اس کی خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسے رواں میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے کیونکہ یہ سبق بہت ہی زیادہ آسان ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ دشواری کسی بھی پڑھنے والے کو نہیں ہوگی. ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. آ ای او. اچھا، یہاں پہ حمزہ اور الف کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے کیونکہ یہاں دونوں ایک طریقے سے ہی پڑھے جائیں گے، تو آپ نے اسے حمزہ ہی پڑھنا ہے، یعنی حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑی زیر ای. حمزہ الٹا پیش او، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے الف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے ہجے نہیں کرنی کہ پہلے الف کی ہجے کی پھر حمزہ کی تو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں حمزہ ہی کہلائیں گے کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آئے گی، زبر زیر پیش آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ نے اسے حمزہ ہی پڑھنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. آ عی عو. خا خی خو. غا غی غو. با بی بو. ما می مو. وا وی وو. فا فی فو. لا لی لو. نا نی نو. را ری رو. جا جی جو. شا شی شو. یا یی یو. تو یہ ہم نے پورا سبق پڑھ لیا. آخری کی لائنیں ہجے سے اس لیے نہیں پڑھیں کہ آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہاں ہم نے ہجے سے اسے پڑھا ہے اور ہم درست طریقے سے اسے پڑھ سکیں ہیں. اگر پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو ویڈیو میں کمنٹ کریں کہ بھائی ایک اور ویڈیو بنا دیں اور ہمیں اسے ہجے سے پڑھا دیں تو ہم آپ کو اسے ہجے سے پڑھا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ گھر بیٹھے یا آپ کے بچے یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی شخص گھر بیٹھے قرآن کریم کی تعلیم
آن لائن موبائل کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نماز، ضروری شریعت کے مسائل، کلمے، دعائیں، یہ سب چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آن لائن کلاسز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، یہ پیڈ کلاسز ہوتی ہیں، آپ اپنے وقت کے مطابق جب آپ کو وقت ملتا ہے آسانی کے ساتھ ہم سے پڑھ سکتے ہیں گھر بیٹھے انشاءاللہ۔ بہت ہی آسان انداز میں اور بہت ہی طریقے کے ساتھ آپ کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور صرف انگریزی میں ہی قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے جان پہچان والوں میں ایسے لوگ ہیں تو آپ انہیں بھی ہمارا نمبر ریکمینڈ کر سکتے ہیں، ہمارا چینل کا لنک آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی چینل پر مدنی قاعدے کو انگلش زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو اردو نہیں سمجھ سکتے وہ اپنی زبان میں، انگریزی زبان میں، جو کہ ایک کامن زبان ہے، بہت سارے ملکوں میں سمجھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ بآسانی اسے سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی آسانی کے لیے یہ کام بھی انشاءاللہ ہمارے چینل سے کیا جائے گا۔ تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔